الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ الباب الاول فی ثناء اللہ تعالی علیہ واظہارہ عظیم قدرہ لدیہ۔ پہلے باب میں قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعریف بیان کی جائے گی جو خود اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے۔ واقعی بات ہے کہ سب سے زیادہ، سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف وہ خود اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ پاک جانتے ہیں کہ اس کا کتنا اونچا مقام ہے۔ وہ اظہار عظیم قدرہ لدیہ، اللہ پاک اس کو ظاہر فرماتے ہیں، قرآن پاک میں ذکر فرماتے ہیں کہ اس کا اللہ کے ہاں کتنا بلند مقام ہے۔ یعلم ان فی کتاب اللہ العزیز آیات کثیرۃ مفصحۃ بجمیل ذکر المصطفیٰ۔ جان لو کہ قرآن پاک کے اندر تو آیات بہت زیادہ ہیں جس میں واضح اور صریح طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ وعد محاسنہ و تعظیم امرہ و تنویہ قدرہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکارم اخلاق، اعلیٰ صفات اور رفعت شان کو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اعتمدنا منہا علی ما ظہر معناہ و بان فحواہ۔ لیکن یہاں پر ان آیتوں کو مصنف صرف ذکر کرتے ہیں جس کا معنی بالکل ظاہر ہے اور اس کا مطلب و مفہوم بالکل واضح ہے۔ وجمعنا ذلک فی 10 فصول، 10 فصلیں اس میں ذکر کریں گے۔ الفصل الاول فیما جاء فی المدح والثناء، پہلے فصل میں وہ آیات جس میں حضور کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ فیما جاء من ذلک مجیء المدح والثناء وتعداد المحاسن كقوله تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ پہلی آیت سورہ توبہ کے 128 نمبر آیت، اس کا ذکر فرمایا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اوپر احسان اور انعام اپنا ذکر کیا۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں تو بہت نعمتیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ایسا نبی ان کو عطا فرمایا، ایسا پیغمبر دیا، ایسا پیغمبر بھیجا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں ایک عظیم نعمت ہے۔ من انفسکم، ایس لقد جاءکم، تحقیق تشریف لائے تمہارے پاس، رسول من انفسکم، رسول جو تم میں سے ہے، تمہاری طرح تم میں سے، انسانوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھیجا۔ اگر فرشتوں میں بھیجتے تو فرشتوں کی بات کے سمجھنے میں دشواری ہوتی، اور اس کے جو ہے کسی کا یہ بہانہ ہوتا کہ ہم فرشتہ ہے، ہم کیسے جو ہے اس کی بات کو سمجھے یا اس کی اقتداء کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام اور احسان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم میں سے اپنا پیغمبر بھیجا، انسانوں میں سے بشر بھیجا۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہاری تکلیف کی باتیں، تمہاری مشقت کی باتیں، تمہارے نقصان کی باتیں تو اس کے لیے بہت گران اور شاق ہے، اور تمہاری بلائی کی باتیں اس کا بہت خواہش مند ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے اوپر انتہائی شفیق اور مہربان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور انعام ذکر کیا، اور بہت بڑا انعام ہے، تاکید کے ساتھ بیان فرمایا لقد جاءکم، اور پھر اس پیغمبر کا احسان ہے کہ وہ آئے، تشریف لائے، تکلیف برداشت کی، لوگوں کے گھروں میں جا جا کر جو ہے ان کو دعوت دی، ورنہ تمہاری ذمہ داری تھی، تم کہیں اگر دور ہوتا تم اس کے پاس چلے جاتے، وہ اپنے جگہ بیٹھے ہوتے تم ان کے پاس جاتے، تمہاری حاجت تھی، تم محتاج تھے کہ اللہ رب العزت جو ہے اس کی عبادت کیسے ہوگی، اللہ اپنے رب کو کیسے پہچانیں گے، اور اس زندگی کو کیسے گزاریں گے، آخرت میں کامیابی کیسے جو ہے حاصل کریں گے، جنت میں جائے اور جہنم سے کیسے محفوظ رہیں گے، یہ تمہاری ذمہ داری تھی، لیکن یہ اس کا احسان ہے کہ وہ تشریف لائے، وہ جو ہے۔ تو اس لیے جب اللہ پاک نے اتنا بڑا انعام فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے بڑا احسان ہے تمہارے اوپر،
تو اس جو احسان کا بدلہ ہے تمہیں اس کا بدلہ جو ہے کیسے دینا چاہیے، اس کے انتہائی جو ہے وہ محبت تمہارے دلوں میں، تعظیم ہو، اس کی اطاعت ہو، اس کی بات کو جو ہے وہ قبول کریں گے، اس کی دعوت کو قبول کریں گے، اس کی اطاعت کریں گے، اس کی سنتوں کے اوپر مر مٹیں گے۔ ہر فرمایا رسول من انفسکم، رسول، یہ تنکیر بھی تعظیم کے لیے۔ پیغمبر تو اللہ پاک نے بہت بھیجے، لیکن یہ ایک بہت عظیم الشان پیغمبر اللہ پاک نے بھیجا، بہت بڑے مقام اور درجہ، سید الانبیاء والمرسلین، من انفسکم، تمہارے نفسوں میں سے۔ قال السمرقندی وقرأ بعضهم من انفسکم بفتح الفاء وقراءة الجمہور بالضم۔ مصنف علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر دو قرأتیں، دو طریقوں سے یہ لفظ پڑھا گیا ہے۔ فا کے ضمے کے ساتھ یہ جمہور کی قرأت ہے، فا کے فتح کے ساتھ یہ عبداللہ ابن قسیط مکی کی قرأت ہے، اور حضرت فاطمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی روایت۔ انفسکم ضمے کے ساتھ ہو، اس کا معنی ہے انفس، نفس کی جمع ہے، تم میں سے، تمہارے نفسوں میں سے۔ انفس فا کے فتح کے ساتھ ہو تو انفس یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، نفیس سے، انتہائی نفیس، انفس، اشرف، اعلیٰ، بہتر پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے پاس بھیجا، تم میں سے ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے۔ آگے مصنف فرماتے ہیں کہ یہ خطاب کن کو ہے، کن کو فرمایا کہ تم میں سے۔ قال القاضی الامام ابو الفضل وفقہ اللہ، عالم اللہ تعالی المؤمنین والعرب واہل مکہ وجميع الناس على اختلاف المفسرین من المواجه بهذا الخطاب انه بعث فيهم رسولا من انفسهم يعرفونه ويتحققون مكانه ويعلمون صدقه وامانته فلا يتهمونه بالكذب وترك النصيحة لهم لكونه منهم، وانه لم تكن في العرب قبيلة الا ولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولادة او قرابة، وهو عند ابن عباس وغيره معنى قوله تعالى إلا المودة في القربى، وكونه من أشرفهم وأرفعهم وأفضلهم على قراءة الفتح، وهذه نهاية المدح، ثم وصفه بعد بأوصاف حميدة وأثنى عليه بمحامد كثيرة من حرصه على هدايتهم ورشدهم وإسلامهم وشدة ما يعنتهم ويضر بهم في دنياهم وأخراهم وعزته ورافته ورحمته بمؤمنهم۔ قال بعضهم اعطاه اسمین من اسمائه رؤوف الرحیم۔ خلاصہ یہ ہے اس عبارت کے جو ہے وہ پورا عبارت جو اعلیٰ قسم کی عربی ہے، اس کی جو ہے وہ لغات کی وضاحت، توضیح، یہ تو مخاطبوں کے جو ہے وہ طلب کے اوپر دیکھا جائے گا، اگر ان کی طلب ہو تو پھر اس طریقے سے جو ہے وہ اس کو پڑھاؤں گا، ورنہ یہ ہے کہ اس عبارت کا خلاصہ ذکر کر دیتا ہوں مختصراً۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اس میں یہ دو قرأتیں ہیں۔ تو پہلی قرأت جس میں کہ تمہارے نفسوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے پاس پیغمبر بھیجا جو تمہارے نفسوں میں سے، تم میں سے ہے۔ اب کن کو خطاب ہے؟ فرمایا کہ مفسرین کے اس میں چار قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ مومنین کو خطاب ہے، جیسے دوسری آیت میں ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ عربوں کو خطاب ہے، عربوں کو فرمایا کہ تم میں سے جو ہے عربوں میں سے عربی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبی عربی، تم میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر بھیجا۔ اور فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سارے عربوں کے ساتھ جو ہے وہ سب عربوں میں سے ہے، کیونکہ تمام عرب قبیلوں کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی نہ کسی ذریعے سے جو ہے وہ رشتہ ملتا ہے۔ ولادت او قرابت، ولادت مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ولادت سے مراد قرابت قریبہ ہے، اور قرابت سے مراد قرابت بعیدہ ہے۔ یا تو ولادت کا رشتہ یعنی قریبی رشتہ ہے، اور یا قرابت یعنی تھوڑا دور کا رشتہ ہے، لیکن ہر قبیلے کے ساتھ کسی نہ کسی درجے میں رشتہ ہے۔ اور یہی مطلب جو ہے وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے جو ہے وہ کچھ نہیں چاہتا ہوں اپنی تبلیغ کے بدلے میں الا المودۃ فی القربہ، فرمایا الا المودۃ فی القربہ،
یعنی عربوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ جو رشتہ داری کی مودت اور محبت ہے، صلہ رحمی رشتہ داری، اس کا جو ہے وہ تم سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جیسے جو ہے وہ تم میں سے میں ہوں، تو میں تمہاری جو ہے وہ خیر خواہی چاہوں، میں جو ہے وہ اپنی طرف سے کوئی کمی نہ کروں، تمہاری خیر خواہی میں، تمہارے لیے خیر کے چاہنے میں، تمہارے ساتھ محبت کرنے میں، اور اسی طریقے سے تم سے بھی چاہتا ہوں کہ تم جو ہے وہ بھی اپنی اس رشتہ داری کا خیال رکھتے ہوئے تم بھی میرے تابع داری کرو، تم بھی جو ہے وہ میرے ساتھ مدد کرو۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ یہ اہل مکہ کو جو ہے وہ خطاب ہے، کیونکہ اہل مکہ جو ہے وہ تو ایسے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے اندر پیدا ہوا، ان کے اندر جو ہے وہ بڑا، وہ جانتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی زندگی سے جو ہے وہ سمجھ جانتے تھے، ان کو امانت داری اور اس کی صداقت کو جانتے تھے، امین اور صادق کہتے تھے ما جربنا علیہ کا کذب۔ جعفر ابن ابی طالب مسند احمد کی روایت میں ہے، جب نجاشی کے ساتھ وہ لمبی حدیث ہے، تو جعفر ابن ابی طالب نے جو ہے وہ کیا فرمایا، حتی بعث اللہ الینا رسولا منا نعرف نسبہ وصدقہ وامانتہ وعفافہ، فرمایا کہ ہم تو ایسے تھے، شرک کرتے تھے، بت پرستی کرتے تھے، اور ظلم اور زیادتی کرتے تھے، فحش ہوتا تھا ہم میں، لیکن اللہ پاک نے فضل کیا، ایسا پیغمبر ہم میں سے، ہمارے میں سے، اہل مکہ میں سے بھیجا جس کے ہم نسب بھی جانتے ہیں، جس کے جو ہے وہ صداقت جانتے ہیں، امانت جانتے ہیں، عفاف جانتے ہیں، پاک دامنی اس کے جانتے ہیں، فدعانا الی اللہ لنوحدہ۔ تو اہل مکہ کو خطاب ہے، او جمیع الناس، یا سارے لوگوں کو خطاب ہے، یہ انسانوں تمام لوگوں جو ہے تم میں سے، تو سارے لوگوں میں سے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اس کا بشری رشتہ ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، تمہاری طرح بشر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضل فرمایا کہ بشر پیغمبر بھیجا، اگر فرشتہ پیغمبر ہوتا تو اس کے ساتھ افہام و تفہیم مشکل ہوتا، تو یہ اللہ پاک کا بہت بڑا نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے پاس بشر پیغمبر بھیجا۔ کسی کا بہانہ ہوتا کہ یہ تو فرشتہ ہے، یہ معصوم ہے، اس کے خواہشات نہیں ہے، ہم تو ایسے نہیں کر سکتے ہیں، اسی حکمت کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر پاک اور سارے پیغمبروں کو، بشر انسانوں کو جو پیغمبر بھیجے انسانوں میں سے بھیجے، بلکہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں اور سارے جنات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر بھیجا۔ فرمایا کہ وَكَوْنِهِ مِنْ أَشْرَفِهِمْ وَأَرْفَعِهِمْ وَأَفْضَلِهِمْ عَلَى قِرَاءَةِ الْفَتْحِ، اور یہ جو دوسری قراءت ہے انفسکم، اس قراءت کے اعتبار سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایسے پیغمبر تشریف لائے، من انفسکم، جو تم میں سب سے زیادہ نفیس، اشرف ہے، ارفع ہے، افضل ہے، قراءت فتح، یہ فرمایا کہ دونوں اعتبار سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی مدح ہے، سارے انسانوں سید الاولین والآخرین، اولین و آخرین میں سب کا سردار اور بہتر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پیغمبر کو بنایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکی والے کہتے تھے کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کسی بڑے آدمی کے اوپر یہ قرآن نازل ہوتا تو ہم مان لیتے کہ سردار ہوتا، تو یہ یتیم، اس کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا۔ جب یہ انہوں نے اعتراض کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبروں کے اوپر چڑھے اور فرمایا، خطبہ دیا، اور اس خطبے کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی خلق الخلق، سارے مخلوق کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا فرمایا، فجعلنی فی خیر خلقہ، اپنے مخلوق میں سب سے بہتر مجھے بنایا، وجعلہم، اور اپنی مخلوق میں سے جو بہتر اس میں سے مجھے پیدا کیا، وجعلہم فرقتین، پھر اس کو جو ہے وہ دو فرقوں میں تقسیم کیا، فجعلنی فی خیر فرقتین، پھر اس میں سے بہترین فرقے کے اندر مجھے پیدا کیا، وجعلہم قبائل، اور پھر ان کے اندر قبیلے بنائے، فجعلہم فی خیر قبیلۃ، بہترین قبیلے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا، قریش میں، وجعلہم بیوتاً، پھر اس میں گھرانے پیدا کیے، اور وجعلنی فی خیرہم بیتاً، بہترین گھرانے کے اندر مجھے پیدا کیا، فانا خیرکم بیتاً وخیرکم نفسا، یہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے۔ حضرت واصل بن الاسقا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اصطفى کنانۃ من ولد اسماعیل واصطفى قریش
من کنانہ واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم، پھر بنی ہاشم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے منتخب کیا، مجھے چن لیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم میں سے بھیجا، اور سب سے اعلیٰ اور بہتر، سارے مخلوق میں بہتر، سارے عرب کے اندر جو ہے وہ سارے جو ہے وہ مکے والوں میں بہتر، اور سارے بنی ہاشم کے اندر بہتر اعلیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے پاس پیغمبر بھیجا۔ اور باقی حصہ اس کا جو ہے یہ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، اس کا مصنف رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ تشریح کرتے ہیں، تو چلو یہ اگلے حلقے میں ذکر کر دیتا ہوں۔ آخر